الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حرمین چینل کے ناظرین، ہمارا درود و سلام کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا یہ سعادت عظمیٰ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، درود و سلام کے حوالے سے مثنوی شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام اجمعین کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور اسی دوران ایک شہد کی مکھی آئی اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مقدس کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور طواف کرتے کرتے یہ شہد کی مکھی دوبارہ روانہ ہو گئی، چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام اجمعین بڑے متحیر ہوئے، یعنی بہت حیران ہوئے کہ یہ شہد کی مکھی اچانک آئی، بجائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بیٹھتی، اس نے آ کر امام شریف کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اور پیارے اسلام بھائی یاد رکھیے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے وہ شان بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کبھی بھی آپ کے جسم اطہر پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ تو لہٰذا صحابہ کرام اجمعین بڑی حیرت ہوئی، لہٰذا مکھی جب طواف کر کے دوبارہ گئی اور مجلس کے دوران کچھ ہی لمحے بعد وہ مکھی پھر دوبارہ آئی اور پھر اس نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کرتے کرتے پھر مکھی وہاں سے چلی گئی۔ صحابہ اکرام اجمعین رحمۃ اللہ تعالی میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ انسان تو انسان جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور بھی اتنا ادب کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، پہلے تو مکھی خود آئی تھی، اب میں نے اسے خود بلایا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ہمارے پاس روٹیاں موجود تھیں، لیکن کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے روٹیوں کو ہم تناول فرما سکیں۔
تو لہٰذا یہ مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کسی صحابی کو بھیجیے، وہ میرے ساتھ چلیں، ایک پہاڑ کے دامن میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، وہاں سے شہد لے آئیں اور مل کر یہ کھانا تناول فرما لیں۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم فرمایا کہ علی جائیں اور شہد لے آئیں۔ لہذا مکھی اب آگے آگے ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے پیچھے ہیں، اور مکھی جا کے پہاڑوں کے درمیان میں دامن میں جاتی ہے، اور وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھتے ہیں کہ شہد لگا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہد لیتے ہیں اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کر دیتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اچھا، دوبارہ جب مکھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، پہلے تو یہ خود آئی تھی، اب اس کو میں نے خود بلایا ہے۔ اور کیوں بلایا ہے؟ اس لیے کہ اس سے معلومات ہو، اس سے معلومات حاصل ہو۔ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب دان ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ صحابہ اکرام اجمعین کی تعلیم کے لیے ہو رہے ہیں۔ مکھی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے مکھی، تم مختلف چمنوں میں جاتی ہو، کسی چمن میں کسی پھول کا رس ترش ہوتا ہے، کسی کا پھیکا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے۔ اے مکھی، یہ شہد جو ہے اس میں اتنی شیرینی، اتنی مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس مکھی کا جواب سنیے کہ اس مکھی نے کیا جواب دیا۔ فرماتی ہے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے دلوں میں یہ بات الہام کر دی ہے، ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ جب ہم مختلف چمنوں میں سے پھولوں کا رس چوسیں اور جہاں ہم شہد اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں، مختلف چمنوں سے لے کر شہد والی جگہ جو یہ دورانیہ ہے، ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتی رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہمیں الہام فرمایا ہے۔ تو درود و سلام کی وجہ سے اس شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھیں کہ درود و سلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو طہارت حاصل کر کے خوشبو لگا کر جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے گجر نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی برکت والی بن جاتی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ بجائے کہ ہم فضول گوئی کریں، فضول باتیں کریں، فضول باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو گندہ کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ جس ذات پر اللہ کی ذات درود و سلام بھیجتی ہے، ہمیں چاہیے اس پیاری پیاری پاکیزہ ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا ظاہر بھی روشن ہو، ہمارا باطن بھی منور ہو اور ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی، قبر کے اندر بھی
اور روز محشر میں بھی جو ہے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔